برادر چاروں کا السلام علیکم مراگش بزانا ماشمارا وشت کنی وش نیوزی گلی چاروں کا رمضان المبارک مراد با چونکہ رمضان المبارک وشیانی ماہ رحمت و برکتانی ماہ تو یہ مبارک ماہ تیوگین دنیائے مسلمان کے ہستے روچک داراں عبادت کنا وتی گناہانی بخشش واسطہ مسیطاں ننداں وہ یہ عبادت ماہ کے ہستے پر مسلمان ایک نیک ماہ زانک بھی بھلے یہ مبارکی ماہ پاکستان ہم گندے کے مصنوعی مہنگائی امین چو گیشکنک بھی کہ عام مردم یا عام نزگاری مردم یا روچک دار کے ہستے جنجالانی آماج بھی تو اس اچھی بنیادی سبب ہے کہ رمضان المبارک کے ہستے یک مزنی گرام واہی وتی گما کاری و چرشی سبا ملوک کے ہستے جنجالانی آماج بھی تو بات ہمیشہ کہ رمضان المبارک تھیو کہ دنیا ہمیں بھی کہ رمضان المبارک ماہ ملوک کارا ریلیف دیگ بھی اور بجائے مہنگائی یہ گیشکن گا بلکہ چیزانی نہایت کے ہستے کم کنک با تو یہ ماہ مگندے کے میں معاشرہ ناجائز منافقور ذخیرہ اندوز کے ہستے انچو متحرک گندگ با کے چرشی سبا رمضان مبارک عام مرد میں واسطہ ایک جنجالانی سببی جوڑ بھی مہنگائی انچو گیش بھی کہ لس محلوک کے عام محلوک کے دس رسا چے وردنی چیز ڈن با تو نمگا ذخیرہ اندوزی اور گرام پروشی کے ہستے متعلقہ سرکاری ادارہ کے ہستے آنی صورتحال اس طرح گرفتار کرنے کے واسطہ ہم چوشیں اقدامات نظورا او اما سرکاری ریٹ لسٹ کے ہستے مارکیٹاں دکانہ آویزاں کنک با آئی سرام چوشیں امپلیمنٹیشن یا عمل درآمد گندگ نبی تو مہنگائی ناجائز منافق اور ذخیرہ اندوزی کے ہستے اسی سبا عام ملوک رمضان مبارک ماہ جنجالانی آماج بھی تو سرکار کے ہستیانی ریلیف دے کے واسطے چوڑیں گام گیج نظوری تو رمضان ماہ مہنگائی اور حکومتی اقدامات کے ہستاں نبوہ کے سببہ ملوک کے واسطہ یا روچک دارانی واسطہ جنجال گیش باں تو امی بڑا مگندے کے اما ریٹ کے ہستے فکس کنک باں بلے آنی ذرا چوڑی امپلیمنٹیشن نبی تو رمضان کے ہستے بلا شبہ باورکتیں ماہ رحمتانی ماہ تو اس صبر برداشت رحمدلی بردباری ہے ایک مہینے ماہ بلشے باوجود کے ہستے عام ملوک ثواب یا اجر آترا بعضیں اقدامات کا تو ذخیرہ اندوزی یا چیزانہ مصنوعی گرانیات کنک تو آیا اے مردم کے ہستے رمضان مبارک کا گناہ کٹا یا ثواب رسی ہمیں حوالہ کا پتران کریں ڈاکٹر مہراج اللہ صدیقی صاحب مرکزی رہنمائی جماعت اسلامی آئی ہوں گے شنگا پتران کریں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اپنے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جو ہے رمضان الشریف رمضان المبارک جو ہیں اس کی آمد ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے لیکن ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان شروع ہوتی ہے جو مہنگائی ہے وہ آسمان پہ جا کے پہنچ جاتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اس بابرکت اور عبادتوں کے مہینے میں جو ہیں مہنگائی اس حد تک بڑھ جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں وقت ٹیلی ویژن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک انتہائی اہم مسئلے پر آج یہ گفتگو رکھی ہے اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ رمضان المبارک آتا ہے تو جہاں یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے وہیں پاکستان کی حکومتوں کی بری گورننس کی وجہ سے یہ عوام کے لیے ایک مشکل مہینہ بن جاتا ہے اور اس مہینے کے اندر مہنگائی آسمان پر پہنچ جاتی ہے اور لوگوں کی قوت خرید سے چیزیں باہر ہو جاتی ہیں. لیکن اس میں بنیادی ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے کہ وہ منافع خوری کو روکنے کے لیے اقدامات کرے. وہ سپلائی چین کے جو متاثر ہو جاتی ہے اور چونکہ چیزوں کی کھپت بڑھ جاتی ہے خاص طور پہ پھل خاصے زیادہ استعمال ہوتے ہیں اسی طرح کچھ اور چیزیں جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پھلوں کے سلسلے میں بھی کوئی کام کیا جاتا ہے تو صرف اتنا کیا جاتا ہے کہ ٹھیلے والوں کو پکڑا جاتا ہے جبکہ وہی سامان منڈی کے اندر اگر مہنگا بک رہا ہے تو ٹھیلے والا بیچارہ اس کو سستا تو نہیں بیچ سکتا
اس لیے پرائس کنٹرول کے اوپر حکومت کا نہ اپنا اس طریقے سے نظام ہوتا ہے اور نہ وہ اس کو کنٹرول کر پاتی ہے. اور بالکل یہ بھی ہے کہ رمضان آنے والا ہے تو حکومت کو چاہیے تھا کہ اس وقت پیٹرول کی قیمت میں اضافہ نہیں کرتی، لیکن رمضان سے 3 دن پہلے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر کے حکومت نے خود ہر چیز کی قیمت بڑھا دی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے لیے وہ دشواری پیدا ہو رہی ہے. میں ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مارکیٹ کے اندر ہمارے یہاں مافیائیں بیٹھی ہوئی ہیں، جو گندم کی فصل آتی ہے کسانوں سے خریدنا ہوتا ہے تو بہت سستی بیچی جاتی ہے، لیکن وہی گندم جو ہے جب سال بھر گزر جاتا ہے تو لوگوں کو انتہائی مہنگی مل رہی ہوتی ہے. اور اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، وہ منافع خور کے جو مارکیٹوں کی مافیاؤں کی صورت میں. اور اب اگر آپ پیچھے جا کر جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ خود حکمرانوں کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ان مافیاؤں میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر رمضان میں ہونے والی مہنگائی، اس کی مکمل ذمہ داری پاکستانی حکومت پر اور خاص طور پر صوبائی حکومتوں پر عائد ہوتی ہے کہ جو اس کے اندر ناکام ہو جاتی ہیں اور عوام دشواری کا شکار ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جو دنیا کے دوسرے ممالک کو دیکھتے ہیں تو وہاں جو رمضان شریف رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آتا ہے تو وہاں لوگوں کو ریلیف ملتی ہے، تو ہمارا معاشرے میں یہ جو ہے تمام چیزیں اس کے برعکس ہیں. تو دوسرے دنیا میں چاہے وہ کچھ نن مسلم ممالک بھی ہیں وہاں بھی جو روزے دار ہیں ان کو ریلیف دیا جاتا ہے مہنگائی کے حوالے سے، تو اس ملک میں یہ کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. اگر امریکہ اور برطانیہ اور یورپی ممالک میں تہوار آتے ہیں تو وہاں پر لوگوں کو اس کے حساب سے ریلیف دیا جاتا ہے، اور بہت سارے سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں رمضان کے موقع پر اور عید کے موقع پر لوگوں کو ریلیف دیا جاتا ہے. پاکستان کے اندر یوں وزیر اعظم نے 38 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا ہے جو 1 کروڑ سے زائد لوگوں کو ملیں گے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ رقم اتنی تھوڑی ہے کہ وہ دراصل ریلیف بہت زیادہ لوگوں کو نہیں دیا جا سکے گا. لیکن حکومت کا اصل کام ہوتا ہے مارکیٹ کے اوپر کنٹرول رکھنا، عوام کے لیے چیزیں اس طرح فراہم کرنا کہ وہ ان کی قوت خرید سے باہر نہ ہوں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومتیں اپنا کردار ادا کرنے میں یکسر ناکام نظر آتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ اسلام اور مذہب کو جانتے ہیں، آپ کا ایک تعلق بھی ایک ایسے جو ہیں جماعت سے ہے، تو بنیادی طور پر جو ذخیرہ اندوز ہیں یا ناجائز منافع خور ہیں اس بابرکت اور جو رحمتوں والے مہینے میں مصنوعی مہنگائی کرتے ہیں یا لوگوں کو لوٹتے ہیں، روزہ داروں کو لوٹتے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی گناہ میں شریک ہیں تو پھر اس کا روزہ اجر یہ سب جو ہیں ضائع نہیں ہو رہے؟ عجیب ظاہری بات ہے کہ رمضان المبارک کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت اور ہمدردی کا مہینہ قرار دیا، اور آپ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی نوکر کوئی غلام ہو تو اس کی مشقت میں کمی کرو. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عوام میں سے تو بہت سارے ایسے ہیں جو راشن بھی تقسیم کرتے ہیں، جو خیرات بھی کرتے ہیں، جو افطار بھی کرواتے ہیں، جو اور ایسے بے شمار نیکی کے کاموں کا اور خیرات کا اہتمام کرتے ہیں. پاکستان میں بڑے پیمانے پر زکوٰۃ بھی رمضان ہی کے مہینے میں دی جاتی ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہیں جو مافیائیں ہیں وہ حکومت کی پوری ملی بھگت کے ساتھ منافع خوری کرتی ہیں. تو ظاہری بات ہے اس کے گناہ ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے،
یہ منافع خوری اگر رمضان کے علاوہ بھی کی جائے تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن رمضان میں یہ گناہ زیادہ شدید ہو جاتا ہے کہ جب نیکی کا مہینہ ہے اس کے اندر بھی ہم نیکی کرنے کے بجائے لوگوں کی تکلیف اور اذیت اور دشواری بڑھانے میں اور ان کا پیٹ بھرنے کے بجائے ان کو بھوکا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں تو اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ یہ تو رمضان کے علاوہ بھی یہ حرکت کی جائے تو یہ قابل مذمت ہے، یہ غیر انسانی ہے، اسلام اس کو جائز قرار نہیں دیتا، اور رمضان کے مہینے میں یہ لوگ گناہ بڑھانے کا یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب دوسری طرف جو حکومتی ذمہ داری جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، تو دوبارہ ایک اور سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ جب ہم اور آپ لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اوپر سے جو ہے سامان ہمیں چیزیں فروٹس وغیرہ مہنگے مل رہے ہیں تو اس لیے مجبور ہیں کہ ہم مہنگے بیچ رہے ہیں خریداروں کو، تو اس پہ حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ جو اوپر سے چیزیں کو مہنگا کر رہے ہیں تو اس کا کنٹرول کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ پرائس کنٹرول کمیٹی بھی موجود ہے، حکومت جو ہے ریٹ لسٹ بھی شائع کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس پہ عمل درآمد جو ہے ہر سال ہر رمضان المبارک میں ناممکن بن جاتا ہے۔ دیکھیے رمضان المبارک میں لوگ ایسی چیزیں بھی بے تحاشا استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ جو معمولاً استعمال بہت کم ہوتے ہیں۔ مثلاً پھلوں کا استعمال افطار کے اندر رمضان المبارک میں بہت بڑھ جاتا ہے، لیکن ان پھلوں کی ایک سپلائی چین ہوتی ہے، اس سپلائی چین کے اندر اگر چیزیں برقرار رہیں پوری طرح تو سپلائی چین کو برقرار رکھنا بھی حکومتوں کا کام ہے، اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو ہے وہ صرف سب سے نیچے یعنی ٹھیلے والے کو یا چھابڑی فروش کو کنٹرول کرنے کے بجائے اگر منڈیوں کو کنٹرول کریں گے اور وہاں سے ٹھیلے والے کو سستی چیزیں ملیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ ٹھیلے والا جو ہے وہ سستی چیزیں فروخت کر سکے گا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ٹھیلے والا تو مہنگی چیزیں خریدے اور اس کے بعد سستی چیزیں لوگوں کو دینا شروع کر دے؟ تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک میں شاید دوسرے ملکوں میں لیکن ہم یہاں زیادہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے یہ کھانے کا مہینہ ہے، لوگوں کو دل پیٹ بھر کے کھانا ہے، تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ تر کھانوں کی طرف توجہ دیتے ہیں افطاری سحری وغیرہ میں، تو دوسری طرف یہ عبادتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری جو معاشرہ ہے، جو ہمارے عوام ہیں، اس طرف کھانے کی جو ہیں جانب راغب ہوتے ہیں یا ان کا توجہ کھانے کی طرف ہوتا ہے اس لیے مہنگائی ہوتی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بجائے عبادت کی طرف جانا تو کھانے کی طرف کیوں زیادہ توجہ دی جاتی ہے؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ لوگ بے تحاشا کھانے کی طرف توجہ دیتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ رمضان المبارک کی تربیت اس لیے ہے کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کریں، اور یہ اس لیے ہے کہ ہم تقویٰ کا راستہ اختیار کریں۔ اس لیے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے کہ وہ بے تحاشا کھانے کی طرف متوجہ ہو رہا ہے تو وہ رمضان المبارک کے اصل سبق اور اصل پیغام سے مستفید نہیں ہو سکے گا، تو بہتر یہی ہوگا۔ لیکن یہ تو انفرادی بات ہو گئی نا، جس کے لیے پند و نصائح ہوتے ہیں، جس کے لیے مسجدوں میں تقریریں ہوتی ہیں، جس کے لیے مبلغ اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ کچھ چیزیں سرکار کی ذمہ داری ہے، ہمیں تو یہ جائزہ لینا ہوگا کہ سرکار اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے، لیکن اگر سرکار کا آپ جہاں آڈٹ کریں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سرکار ناکام ہو رہی ہے تو عوام کو دوش دینا جو ہے میں اس میں مناسب نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر معراج اللہ صدیقی صاحب، سینئر رہنما جماعت اسلام ٹائم نکال پروگرام میں شریک رہے۔ نظر چارکاں ڈاکٹر معراج اللہ صدیقی صاحب کے ہستے گوشگا کہ مہنگائی کے ہستے امنچو گیش بھی رمضان المبارک ماہ، تو چونکہ یہ رمضان مبارک ماہ کے ہستے یک مومن ماہ اور بابرکتیں ماہ، تو یہ ماہ مردم کے ہستے بعضیں جاگہ ہم گندے کے تلاوت عبادت تو یہ چیزاں دستگٹیاں گندگ بول 2 مہینے میں گندگ کہ رمضان مبارک
बिंदात बुआगागों चीज़ी रोज पेसर या रमज़ान मुबारक के आगागों मुनाफा कोर के हस्ते अहम होती दास वार रगा तेज़ कना और ग्रान यादिया के हस्ते मल्लुक के नेमगा बरा चर्शी सबा मल्लुक वाज़े अवाला जंजालानी आमाच भी अंचुक रमज़ान मुबारक के माह मगंदे के फ्रूट्स या दिगे वर्दनी चीज़ के हस्ता आहानी ग्राम बुआ के सबा मल्लुक बाज़ें जेड़ा और जंजालानी आमाच भी तो इस अच्छे बुनियादी वजह चूँकि रमज़ान मुबारक का ग्रानियादी भी चूँकि बाज़ें मुल्क हस्ता चूँकि सऊदी अरब खलीजी ममालिक के बाज़ें इन मुस्लिम मुल्क के हस्ता उदा मुसलमान रमज़ान मुबारक का रोज़ादार रोचक दारा तो इसके बावजूद उदा आ पैमाना महंगाई नबी आम नॉर्मल रूटीन हिसाब मल्लुका रख चीज़ दस्तियाब बल्कि बाज़ मुल्क रमज़ान मुबारक माह तो सरकार ने मगा स्पेशल रिलीफ दिया भी वर्दनी चीज़ानी था मल्लुका बाज़ें रिलीफ रसीब ए मुल्क दुरुस्त चीज़ के हस्ता शे बरक्सा तो आ पैमाना मल्लुका रिलीफ या आना आवड़ा मगदने के ग्रानियादिया जिन तरह दरशक बम भले आहाँ चुशें रिलीफी दिए नबी के ग्रानी आदिया ची बेरक का तो ये महंगाई मल्लुका या रोज़ादारा ये बड़ा परेशान का के रमज़ान मुबारक ने कि माँ जो आनी उड़े इबादत को नकना या आनी रोचका मुतासर बुद्ध का ब्रेक की जरूरी पता में नहीं मका देशें का पतरान करें मड़ादार चारे को ब्रेक पद माशमारा वशत कनी चूँकि मुल्क रमज़ान मुबारक के बिंदात बुआगाऊँ ग्रानी आदि हवाला का पुत्रान कर गए सलमान खान ताजरी में उम्रदारी कर गए अयों गेशें का पुत्रान करें अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। बात कर रहे हैं तो हमारे मुल्क में जो बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि रमज़ान मुबारक शुरू होते ही रमज़ान मुबारक के कुछ दिन पहले तो महंगाई जो है आसमान पर पहुँच जाती है। तो इसकी क्या वजह है कि वही चीज़ें रमज़ान के अलावा जो है मुनासिब कीमतों में मिलते हैं लेकिन रमज़ान मुबारक में डबल कीमत की जाती है उनकी? जी, मेरा इस हवाले से तो यही मौक़िफ़ हमेशा रहा है कि रमज़ान शायद पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में आता है। बिल्कुल। और पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक में ये एक मौका होता है कि जो ताजिर हजरात हैं या बेनिफिशरीज है वो बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल जो बुनियादी मकसद रियासत की जिम्मेदारी होती है। रियासत की ये जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे मौके पर प्राइस कंट्रोल के इदारे और सस्ते रमज़ान पैकेज के हवाले से बाजार और इस हवाले से बहुत सारी सहूलियात ऐसी होती है जो कि सरकार रियासत प्रोवाइड करती है। पूरी दुनिया का इंसान मैं समझता हूँ एक जैसा है, लेकिन रियासत और उसके कानून अलग अलग होते हैं। हमारे मुल्क में हमेशा ये रहा है कि रियासत में ऐसे कानून की बने हुए तो हैं लेकिन उसकी अमलदारी नहीं होती है, जिसकी वजह से हर शख्स अपने आप मादर पिदर आज़ाद समझता है और बिलखुसूस ऐसे मौके के ऊपर वो ये भूल जाता है कि शैतान बंद है तो मैं आज़ाद हूँ। वो अपनी आज़ादी का मुकम्मल इजहार करते हुए अवाम के साथ जुल्म करता है। लेकिन इस जुल्म को रोकने के लिए हमारे पास इदारे मौजूद हैं। अगर वो इदारे यहाँ बर वक्त काम करें और लोगों को सहूलियात और ये सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करने में सिर्फ सोच भी लें ना, सिर्फ सोच भी लें, तो मैं समझता हूँ कि ये इतना मुश्किल काम नहीं है कि कंट्रोल की जा सके। बाकी रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, इसमें अच्छे काम करने चाहिए। अल्लाह फरमाता है मैं शैतान को बंद कर देता हूँ। जब शैतान बंद हो जाता है तो हमें भी थोड़ा सा करना चाहिए। पूरी दुनिया में लोग ये काम करते हैं, सस्ती चीज़ें रमज़ान में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ मेरी नागरिक राय के मुताबिक ये टोटल रियासत की जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से ये नाकामी का हमें सामना करना पड़ता है। तो बिल्कुल सलमान साहब भाई ताजर आप भी इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि बिल्कुल मसनूई महंगाई होती है, इससे अवाम को जो है तकलीफ भी होती है, रोज़ादारों को भी होती है। तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी की आपने बात की, तो इससे पहले अगर हम देखें तो पुराने ज़माने में तकरीबन 30-40 साल पहले कराची जैसे बड़े शहर में जो महंगाई को KMC या मुतल्लिका इदारे कंट्रोल करते थे। उस वक्त इतने इदारे भी नहीं थे, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। आज तो हर चीज़ जदीद है। अगर कोई मसनूई महंगाई कर रहा है जो लोगों को तकालीफ पहुंचा रहा है, तो एक मोबाइल फ़ोन के ज़रिए उनकी बात जो है आला हुकाम तक पहुंचती है। तो आप क्या समझते हैं कि वो कौन सी जिम्मेदारियां हैं हुकूमत की जो पूरा नहीं कर रही है, जिससे अवाम को बजाय रिलीफ के उनको तकलीफ मिल रहा है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा बात बताई। देखें, मैं तकरीबन डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की तमाम ताजिर मार्केटों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारी मार्केटों में मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इदारा सिंध हुकूमत का या KMC का हो जो आके टैक्स
یا سسٹم کے پیسے نہ لیتا ہوں. کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے. میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ٹیکسیشن کے 25 ڈپارٹمنٹ ہیں لیکن یہ اپنا کام کیوں نہیں کرتے ہیں. ان کا کام صرف یہ تو رمضان آ رہا ہے آپ نے دیکھنے لگ جائیں گے کہ تمام ٹاؤن اور ڈی سی کے عملے اور یہ سارے مارکیٹوں میں جا کے مرغی والوں کو, دودھ والوں کو اور فروٹ والوں کو ان کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, سموسے والوں کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. سر آپ لوگ ہر سال یہ ایکٹیویٹی یہ پریکٹس کرتے ہیں, رزلٹ زیرو ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ جو سسٹم کا معاملہ ہے نا وہ بڑا خراب ہے کہ سسٹم کی وجہ سے یہاں پر معاملات یہ آتے ہیں کہ وہ جو چھاپا مارنے آتے ہیں وہ پہلے سے ہی کوئی اطلاع کر دیتے ہیں یا تھانے جانے تک چھوٹ جاتے ہیں یا تھانے میں جا کے چھوٹ جاتے ہیں. نیکسٹ ٹائم ان کو کوئی نوٹس نہیں ہوتا اگر آپ نے گراں فروشی کی تو ہم آپ کو گرفتار کریں گے یا جرمانہ کریں گے. تو تمام ادارے موجود ہیں لیکن اپنا کام نہیں کر رہے. تو اس میں رشوت کا کتنا بڑا عمل دخل ہے؟ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو ہے کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے یا ٹھیلے والوں کو جو ہے مہنگائی کے حوالے سے, تو اس کا ہی قصور نہیں ہے ٹھیلے والے کا, لیکن بڑے بڑے جو دکاندار ہیں وہ کرتے ہیں. تو منافع خور اور ناجائز منافع خور اور ذخیرہ اندوز وہ بھی شامل ہیں. تو کیا رشوت کا ایک عنصر موجود ہے جس سے جو روزہ داروں کو بھی ان کا جو ہے اثرات جا کے پہنچ جاتے ہیں, ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ رشوت تو ہمارے اس ملک کا بڑا مسئلہ ہے, پھر بالخصوص سندھ اور کراچی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ بات بالکل بجا ہے چونکہ میں 12 سال سے تاجر تنظیم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. ہر سال یہ مسائل پیش آتے ہیں, ہر مہینے یہ مسائل پیش آتے ہیں. اور مسائل حل کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ مسائل اسی لیے حل نہیں ہوتے ہیں کہ انہیں رشوت لے کے ان چیزوں کو باقاعدہ سمجھے کہ این او سی پرووائڈ کر دی جاتی ہے. رمضان میں ایک دفعہ ایک مرغی سبزی فروشی والا یا فروٹ والا اٹھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا مہینہ اس کو این او سی مل جاتی ہے کہ وہ جس ریٹ پہ جو چیز بیچنا چاہے وہ بیچ سکتا ہے. دوسری بات جو آپ نے کی کہ ریڈی والا اور ایک بڑا جو ریزرو کرتا ہے, ذخیرہ اندوز ہوتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ انسانیت مسلمانیت کی مطلب سمجھ بوجھ کی بات ہے کہ ایک غریب آدمی کے پاس چھوٹی چوری ہے جو کہ تیز نہیں ہے, ایک ذخیرہ اندوز کے بعد ایک چھرا ہے جو کہ بہت تیز ہے. ہاں من حیث القوم من حیث المسلمان اللہ کو بھول کر اپنی سکت کے حساب سے 2 نمبری کرنا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے ملک اور ہمارے شہر کا آج یہ حال ہے. اگر یہ ادارے رشوت نہ لیں, ان کے لوگ ادارے رشوت نہ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے حالات, کراچی کے معاملات کو بہت جلد ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تو لیکن سلمان صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ جو ایک خوف خدا بھی ہوتا ہے, لیکن جو ذخیرہ اندوز یا جو ناجائز منافع خور یا ایک بہت بڑا مافیا ہے, تو تاجر برادری بھی اس کے اوپر موجود ہے, ایک تنظیم بھی موجود ہے, جیسا کہ آپ بھی اس تنظیم میں ہیں اور کچھ آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو کیا تاجر برادری ایک کردار ادا کر سکتا ہے ان منافع خور اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف؟ جی دیکھیں, ہمیشہ چاہے وہ کمشنر کراچی ہو, چاہے وہ ڈی سی ہو یا اسسٹنٹ کمشنر ہو یا ٹی ایم سی کے لوگ ہو, ہمیشہ ہر مارکیٹ سے تاجر تنظیموں کے عہدیدار ہی ایس او پیز بناتے ہیں. یہ جتنی ایس او پیز ہیں وہ انگریز کے دور کی ایس او پیز کو اگر ختم کر دیا جائے تو اس کے بعد جو بھی امینڈمنٹ آئی ہے یہ ہماری تاجر تنظیموں نے ہی ایس او پیز سیٹ کی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں ٹھیک ہوں, میری تاجر تنظیمیں ساری ٹھیک ہے, میرے سارے تاجر ٹھیک ہیں. تاجر اگر اپنی ایس او پیز کو بائی پاس کرتا ہے تو مہنگائی ہوتی ہے, تو کسی کو رشوت دیتا ہے تو وہ گنا فروشی یا ذخیرہ اندوزی کر سکتا ہے. ہم کوشش کرتے رہتے ہیں ہر سال بالخصوص رمضان کے اندر ایس او پیز بنوانے کی, لیکن بات یہ ہے کہ ہماری وہ ایس او پیز, ہماری وہ میٹنگ صرف ایک فوٹو سیشن, ایک ویڈیو اور اپنی پذیرائی کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں, سرکاری لوگ استعمال کرتے ہیں, اس کا رزلٹ زیرو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سلمان صاحب, ٹائم نکال پروگرام میں شریک رہے. مدر جار کا سلمان خان تاجر کمیونٹی چ تعلق داری پتران کنگا بریک ضرور پتاش میں زبطہ ساڑی بھی گیشے کا پتران کریں. شرمال چاروں کا بریک ابد معاشمارا وشت کنی رمضان المبارک بابرکت ماہ مقدس ماہ کے ہستی بندات بتا. تو رمضان المبارک ماہ مگندی کے پاکستان مہنگائی امین چوگیش بھی تو عام وردنی چیز کے ہستا ملوک کے دس رساچی ڈنبا. تو یہ صبر برداشت رمدلی اور بردباری درگزر ماہ کے ہستے ملوکارا
بعضیں انچیں اسلامی دینی سبق دا بلش باوجود کے ہستے لتے منافع کور یا ذخیرہ اندوز کے ہستے دوئیں دستاں وہ ملوکا لٹو پل کنا او امک وردنی چیز کے ہستا امین چو گران کنا آنی نیادا کہ ملوکے دا سرسا ڈانپا ذخیرہ اندوز کے ہستا مخصوص اشیاء کرتنوشاں اسٹور کنا یعنی ذخیرہ کنا چرشی پد آنی مصنوعی قلت ودی کنک بیو عام ملوکے دا سرسا ڈانپا دا سینئر صاحبی آگا خالد صاحب میں مرداری کرنا ہے آئیے انگیشن کا پتران کریں. السلام علیکم آگا صاحب. وعلیکم السلام. آگا صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہے ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. تو آگا صاحب آپ کا ایک بڑا تجربہ ہے چونکہ صحافت کے حوالے سے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے ملک میں شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے یا رمضان مبارک شروع ہوتے ہی مہنگائی جو ہے اد درجہ بڑھ جاتی ہے, بے تحاشا بڑھ جاتی ہے. تو اب کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ بجائے اس مبارک مہینے میں لوگوں کو ریلیف ملنے ان کے لیے جو ہے گہرا تنگ کیا جاتا ہے, روزہ دار مشکلات کا شکار ہوتے ہیں؟ اصل میں یہ جو صورتحال ہے نا, یہ دونوں, ایک تو قانون کی کمزوری اور پھر ایمان کی کمزوری. اخلاقیات کا ہمارے ہاں بالکل دیوالیہ نکل گیا ہے. آپ جب یورپ میں جائیں گے, آپ کسی دوسرے ملک میں جائیں گے جو غیر مسلم ملک ہیں, تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو ہے جب بھی کوئی اس طرح کا مذہبی تہوار آتا ہے تو وہ اس میں رعایتیں دیتے ہیں لوگوں کو, اور ان کو جو ہے سہولتیں فراہم کرتے ہیں. اور یہاں جو ہے مسلمانوں کا سب سے مقدس مہینہ ہے یہ, اس کی اہمیت ہے بہت زیادہ ہمارے مذہبی نقطہ نظر سے, لیکن اس کے باوجود جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو ہمارے وہ مسلمان جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو مذہبی کہلاتے ہیں, جو سب سے زیادہ تبلیغی کہلاتے ہیں, جو سب سے زیادہ 5 وقت کے نمازی اور پوری تراویح پڑھنے والے, وہی لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, مہنگی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو پھر حکومت کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, پرائز کنٹرول کمیٹی بھی ہے, کمشنر میں ہم دیکھتے ہیں کراچی میں سرگرم ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہیں جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں. تو کیا اتنے طاقتور ہیں کہ حکومت اور انتظامیہ کنٹرول سے باہر ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ نظام کی کمزوری ہے نا ساری ہے, ورنہ ایک وقت ہوتا تھا, ہم جب نئے نئے جوان ہوئے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ کے ایم سی کا ایک انسپیکٹر آتا تھا اور وہ دکانوں پہ پرائس چیک کرتا تھا. آپ یقین کریں دکاندار کب کفا رہا ہوتا تھا, اس سے صرف نہتا ہوتا تھا ایک عام سا انسپیکٹر, وہ بھی کے ایم سی کا, وہ تو سویلین, وہ آ کے جب چیک کرتا تھا تو دکاندار کب کپا رہا ہوتا تھا, اور کبھی اس کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ کسی چیز میں وہ جو ہے اضافہ کرے یا. لیکن اب اتنے ادارے ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے, اتنی وہ ہیں, لیکن اس کے باوجود کوئی خوف نہیں ہے, کوئی. اور سب سے بڑی بات یہ, سارے کام حکومتوں نے تو نہیں کرنے, اصل میں ہماری اپنی بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے مذہبی طور پر اور اخلاقی طور پر, ہمارے بھی تو کچھ فرائض ہیں نا کہ ہم ان چیزوں کا احساس کریں. باتیں تو ہم بڑی بڑی کرتے ہیں, ہمیں ایک ایسا پاکستان چاہیے جہاں انصاف ہو, بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. ہمیں ایک ایسا پاکستان چاہیے جہاں ایماندار سیاستدان ہوں, ہمیں ایک ایسا ایماندار چاہیے, ایسا پاکستان چاہیے جہاں ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کر رہا ہو. ہمیں یہ نعرے بڑے پرکشش لگتے ہیں, لیکن اخلاقیات ہماری کیا ہے کہ ہم جب بھی بیٹھتے ہیں تو ترازو میں کم سے کم تولتے ہیں, ہم چیزوں کو زیادہ سے زیادہ مہنگا کرتے ہیں, بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد فخر کرتے ہیں, اور پھر ہم بھاگتے ہیں کہ سب سے پہلی رکعت میں ہم کھڑے ہوں اور ہم تراویح پوری پڑھیں, اور ہمارے ماتھے کے اوپر باقاعدہ ایک اٹن بن جائے جس کو ہم دکھا کر یہ شو کر سکیں کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں. بالکل بالکل. آغا صاحب آپ نے ایک اچھی مثال دی, جب آپ کہتے ہیں کہ اس وقت نوجوان تھے تو جو کے ایم سی کنٹرول کرتی تھی, مطلب اس وقت اتنی بڑے پیمانے پہ ٹیکنالوجی نہیں تھی, اتنی گنجائش نہیں تھی, اتنے ادارے نہیں تھے, تو بڑے نازک طریقے سے کنٹرول ہوتے تھے چیزیں. تو اب یہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ جدید دور ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, ہر چیز جو ہے 2 منٹ میں سرکار انتظامیہ کو پہنچ جاتی ہے, یہ موبائل انٹرنیٹ کے تھرو پہ, اینڈرائڈ کے تھرو پہ. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو ہیں جدید دور میں یہ چیزیں کیوں ناممکن ہوتی جا رہی ہیں, اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, عوام پستا جا رہا ہے, لیکن کوئی ایکشن کوئی نہیں لیتا؟ دونوں چیزوں میں زوال آیا نا, قانون میں بھی, قانون کے نفاذ میں بھی زوال آیا, اور ہماری اخلاقیات میں بھی زوال آیا ہے. ہم بھی بہت زیادہ کرپٹ ہو گئے ہیں, بدعنوان ہو گئے ہیں, بد کردار ہو گئے ہیں,
اور ہمیں جو ہے اب اپنے برا ہونے پہ یا ہمیں اپنے دوغلے پن پہ کہ ہم دکھاوے کے لیے مذہبی بنتے ہیں، لیکن در حقیقت ہماری اخلاقیات کیا ہوتی ہے، ہم اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں۔ اور قانون کا تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کیا حال ہو گیا ہے، پورے تقریباً ہمارے 3 صوبوں کا حال جو ہے وہ تو بہت ہی برا ہے نا، کہ یہاں تو کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں، کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، 10-15 سال پہلے تک بھی ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر جو ہے، ہم صحافیوں کو فون کیا کرتے تھے کہ جناب آج ہم چھاپہ مارنے نکل رہے ہیں، ہماری چھاپہ مار ٹیم کے ساتھ آپ چلیں، تو ہم لوگوں کو لے کر جاتے تھے اور ہمارے سامنے یہ سارے چھاپے مارے جاتے تھے، بڑے بڑے جرمانے ہوتے تھے، بعض کو جیل بھیجا جاتا تھا، بعض کی دکانیں سیل کی جاتی تھی۔ اس سے خوف و ہراس پیدا ہوتا تھا۔ ان کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی تشہیر کریں، ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ جب اخباروں میں خبریں چھپیں گی، چونکہ اس زمانے میں اخبارات ہی بڑا تشہیر کا سب سے بڑا ادارہ وہ ذریعہ سمجھا جاتا تھا، تو وہ اس لیے کہ بھئی کل جب اخباروں میں خبریں چھپیں گی، تصاویر چھپیں گی، تو لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہوگا اور وہ اس طرح کے کام نہیں کریں گے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی اور اب ہر شخص آزاد ہے۔ جو بھی شخص اگر قانون پر تھوڑا بہت عمل درآمد کر رہا ہے تو وہ اپنے طور پہ کر رہا ہے، اس کی اخلاقیات اس کو ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے، ورنہ اس کو قانون کا کوئی خوف نہیں ہے۔ تو اگر صاحب تو آپ ویسے کیا سمجھتے ہیں کہ جو عام دنوں میں رمضان سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں کسٹمرز کو مناسب قیمتوں پہ ملتی ہیں، لیکن رمضان شروع ہوتے ہی جو ہے طوفان کی مہنگائی کی طوفان کی شدت میں زیادہ آئے گی، اس میں اس کی جو شدت ہے اس میں اضافہ ہوگا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ذخیرہ اندوزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اگر ذخیرہ اندوز مافیا پر حکومت جو ہے نیک نیتی سے ایکشن لے تو چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں؟ یہ صرف ذخیرہ اندوز نہیں، اس میں دکاندار بھی برابر کے شریک ہیں، اس میں ہول سیلر بھی برابر کے شریک ہیں، سبھی لوگ اس بے ایمانی میں شریک ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ لوگ یہ سوچیں نا، صرف ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر وہ کوئی چیز مہنگی کرتے ہیں اور وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو یہ ان کو بھی بھگتنا پڑتا ہے، کیونکہ یہی چیزیں ان کے گھروں میں بھی جاتی ہیں، ان کو بھی خریدنا ہوتا ہے۔ اگر سبزی والا ہے تو اس کو کریانہ اسٹور سے جا کے سامان خریدنا ہوتا ہے، وہ بھی بلیک میں خریدتا ہے، تو وہاں اس کا منافع تو وہاں پورا ہو جاتا ہے۔ جب وہ کپڑے عید کے خریدنے جاتا ہے تو وہاں بلیک مارکیٹنگ میں خریدتا ہے، اس کو وہاں بھی اس کو ڈبل پیسے دینے پڑتے ہیں۔ درزی کے پاس جاتا ہے سلوانے کے لیے تو وہاں بھی اس کو ڈبل پیسے، جوتا خریدنے جاتا ہے تو وہاں بھی اس کو ڈبل پیسے، تو وہی پیسے اس کے پورے ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی بچت ہوتی ہے، لیکن اخلاقی طور پہ چونکہ وہ دم دیوالیہ ہو چکے ہیں تو وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بہت پیسے کما لیے اور ہم نے بلیک مارکیٹنگ کر کے اس رمضان جیسے مقدس مہینے میں ہم بہت امیر ہو گئے ہیں اور ہم نے بڑی سکھی، ہمارے بچے بہت سکھی زندگی گزارے۔ تو لیکن اگر صاحب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے بھی فرمایا کہ وہ اگلے صفوں میں کھڑے ہو کے تراویح بھی پڑھتے ہیں، 30 دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن وہی جو دکان پہ جا کے یا مارکیٹ پہ جا کے وہی کرتا ہے جو دوسرے ذخیرہ اندوز یا جو مافیا موجود ہے وہ کر رہا ہے، تو پھر اس بابرکت مہینے میں تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی گناہ میں شریک ہو رہے ہیں بجائے ثواب کمانے کے؟ یہ تو ان کو سوچنا چاہیے نا، یہ تو اصل میں بات یہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے دل پہ مہر لگا دی ہے، وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے انہوں نے نہیں سدھرنا۔ اور سب سے بڑی جو بدقسمتی کی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ مذہب کے نام پہ سب کچھ کرتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، داڑیاں رکھتے ہیں ماشاءاللہ شرعی طور پہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنے بڑے ماتھے پر اٹن ہوتے ہیں ان کے، اور وہاں بیٹھے ہوئے وہ غلط تول رہے ہوتے ہیں، غلط بیچ رہے ہوتے ہیں، بلیک مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ آپ ان سے اگر بات کریں تو ان کے پاس اس کے دلائل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو بالکل صحیح کر رہے ہیں، یہ تو دیکھو نا یہ تو ایسا ہو رہا ہے، یہ ویسا ہو رہا ہے۔ حالانکہ اگر وہ چاہیں اور ہمارے اندر ہر شخص یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا، حکومت کچھ کرے نہ کرے، تو ہم اپنے طور پہ بھی بہت چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ خود بھی نہیں چاہتے کہ یہ سب کچھ صحیح ہو، صرف دکھاوے کی حد تک ہم باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر صاحب تو جو ہے ایمان بھی کمزور ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا، حکومتوں کی بھی نیت ٹھیک نہیں ہے، ہمارے عوام کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہم پورا نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان تمام معاملات میں جو ہے غریب روزہ دار پس رہا ہے، تو ان تمام تر صورتحال میں جو حکومت وقت ہے اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، کیا کردار ادا کر سکتا ہے اس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں غریب روزہ داروں کو تھوڑا بہت ریلیف ملے؟ آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کی کیا کردار ہونی چاہیے تمام تر معاملات میں؟
हुकूमत को तो देखिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो हुकूमतों की ही बनती है ना। हुकूमत को अगर सही हो और वो कानून का सही निफाज करें तो ये सारी चीज़ें पैदा ही नहीं होंगी। मसला तो सारा हुकूमत का ही है ना, कि हमारे यहाँ हुकूमतें जो हैं वो ऐसे इकदाम करती हैं जिससे कोई आम आदमी का उसको कोई फ़ायदा ना पहुँचे। हाँ, अशराफिया को फ़ायदा पहुँचे। जो हमारे मुल्क को जो है ना चारों तरफ से अशराफिया ने जकड़ा हुआ है और वो सब एक दूसरे के मफादात का ख्याल रखते हैं, लेकिन उनको इससे कोई गर्ज नहीं कि आम आदमी के ऊपर क्या गुजर रही है, क्या क़यामत ढाई जा रही है, इसका उनको कोई परवाह नहीं होता। जैसे आपने देखा कि ये अभी हाल ही में ये जो हमारे वजीर हैं बिजली के, उन्होंने अभी इक़दाम उठाया कि जनाब ये जो सोलर पावर लगाए हैं जिन्होंने भी, तो सोलर सिस्टम, तो इन सब को जो है उनका अचानक उन्होंने जो है इनके सारे जो वो टैरिफ था उसको तब्दील करके, और जो सनतकार थे, जो बड़े कारखानादार थे बिजली बनाने वाले, उनको फ़ायदा पहुंचाने का काम किया। ये तो शुक्र हुआ कि चूँकि अवाम का एकदम रद्द अमल बहुत शदीद आया तो फिर वज़ीर आज़म ने इस पर एक्शन लिया और उसको रोक दिया। तो ये सब कुछ यही हो रहा है हमारे यहाँ, कि सिर्फ अशराफिया का ख्याल रखा जा रहा है कि उनको नुकसान ना हो कोई उनके लिए। अगर उनका किसी भी मामले के अंदर कोई उनको नुकसान पहुंचता है या उनका कोई बच्चा रोड पे मारा जाता है तो फौरन कानून साजी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन गरीब रोजाना मारे जाते हैं, कोई परवाह नहीं होती, किसी की वो नहीं होती। तो असल जो सबसे बड़ा मसला है वो तो हुकूमतों का ही है ना। हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो माशरे को सही करें, वो कानून का सही निफाज करें, मगर वो करते नहीं। उनके अपने मफादात हैं, उनको बस अपने मफादात से प्यार है, उनको अवाम की परवाह नहीं है। लेकिन बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन अब कराची जैसे बड़े शहर की बात करें तो सबसे बड़ा शहर है इस मुल्क का, तो वहाँ हम देखते हैं कि मार्केट्स बड़े, एक बड़ी सब्ज़ी मंडियाँ जहाँ मुख्तलिफ़ इलाकों से फ्रूट्स भी आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कराची शहर में महंगाई को कंट्रोल करना हुकूमत की बस की बात नहीं है? तो इसको कैसे जो है कंट्रोल किया जा सकता है? वहाँ KMC भी है, मेयर कराची भी है, जो है कैपिटल सिटी भी है सिंध का। कराची शहर में महंगाई के हवाले से तमाम तर सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? तो ये तो सिर्फ KMC का मेयर जो है ना वही कंट्रोल कर सकता है, वही काफ़ी है इनको सीधा करने के लिए। लेकिन मसला ये है नीयतों का है ना, नीयत ही नहीं है उनकी ये सारे मामला सही करने के लिए और आम आदमी को कोई फ़ायदा पहुंचाने के लिए। वो सोचते ही नहीं, उनको परवाह ही नहीं है इन चीज़ों की। तो बात ये है कि जब नीयत नहीं होगी तो काम होगा कैसे? अब आप यहाँ से देख लें कि ये पौने घंटे का सफ़र है यहाँ से दुबई, जब जाते हैं लोग तो किस तरह वहाँ सीधे हो जाते हैं, कैसे कानून का एहतराम करते हैं। वहाँ पाकिस्तानियों की भी दुकानें हैं, पाकिस्तानियों के भी कारोबार हैं, आप जाके देखें कैसे वहाँ बिल्कुल सीधे चलते हैं। ऐसे ही अरब कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ कैसे, यूरोप में जाते हैं तो वहाँ कैसे करते हैं। ये सिर्फ हमारे जैसे तीसरी दुनिया के मुल्कों का ये हाल है कि जहाँ कानून की पासदारी नहीं की जाती और कानून का अमल दरामद भी नहीं कराया जाता हुकूमतों की तरफ से, जिसकी वजह से ये बदअमनी और ये लूटमार का सिलसिला जारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब, आप टाइम निकालना प्रोग्राम में शरीक रहे। मदद चारूँ आगा खालिद साहब के इस्तेई गोशक हमेशा के मस्तनी जिम्मेदारी हुकूमतें गई KMC बलूटी कराची बड़ी शहर या महंगाई कंट्रोल को कहाँ भले माँ गेंदे के कराची या महंगाई कंट्रोल करने के हवाला माफियाज के हस्ते सरगर्म में हुकूमत चौड़ा मान न्यारी और मल्लू का रिलीफ दिए के बजा मल्लू का के हस्ते तकलीफ़ नहीं मगा बरगा या तकलीफ़ दिए गए। तो बाज़ अफसोस है गप्पी के गैर मुस्लिम ममालिक के हस्ता उदा सूरत हाल वरक से बनस्बत पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को तरह मुसलमान मुल्क की खुशी इदा रमज़ान मुबारक बिंदात बुआ गए रमज़ान मुबारक चीज़ें वत पेसर मगंदे के महंगाई या ग्रानियादी तो का अमित चो गिशी आरक भी मसनूई ग्रानियादी कनक भी के चर्शी सब्बा मल्लुक मजनी पैमाना या जंजालानी आमाच भी। तो मरूची अम्मा गंदगाएँ के रमज़ान मुबारक मरूची बिंदात बुता बांधा कैसे वली रोचगे। तो ये न्यामा रमज़ान मुबारक नेके माह महंगाई कुजा सर बुता। तो माह रमज़ान के हस्ते रहमत और बरकतानी माह गुशक भी मुबारक माह दुनिया मुसलमान के हस्ते अल्लाह ताला राज़ी करने के वास्ता वती गुनाहानी बख्शिश वास्ता इबादत और वास्ते नमाज तरावी वाना बलिशिया बावजूद आग ग्रानियादी ज़्यादा कहाँ तो अमा ज़कीरा अंदोज़ या नाजायज़ मुनाफ़ाकोर के हस्ता हम इशिया जिन हरकत का हम बकौले आगा खालिद साहब है नमाज और तरावी वाना और सरजमे माह मसीता हम आजरा भले ग्रानियादी के वदी तो आइए तो का मल्लू का चौड़े रिलीफ न दिया, बल्कि ग्रानियादी मल्लू का रमज़ान माह गेश जंजालानी आमाज का। तो सरकार जिम्मेदारी किसी कंट्रोल करने के वास्ते इकदाम का
مردار چاروں کو میں داکا میں مراکش بزان وقت پاس خلاص بتم نالتا بلوچ رضا بدی اللہ باوٹ بیچارے مراگش بزانا پن شنبے دشنبے شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا